بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد عزیزان کرام سورہ مبارکہ زمر شریف میں پارے اشارے ارشاد فرما رہے ہیں قل میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون میرے محمد ان دونوں سے یہ تو کہیے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے تو صحیح کیا علم والے اور بے علم آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ گل کر کے سوالیہ انداز میں تو پھر خالق فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب ایسی باتیں ہم ان کے لیے بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ دو گلیں خالق نے کی نے سوالیہ انداز میں خالق نے فرمایا کیا علم والے اور بے علم آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جواب یقیناً ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ گل اللہ انہوں کر رہا ہے جنہیں صاحب عقل ہے۔ اگر اللہ عقل منداں نال گل کرتا ہے تو میرا خیال سانوں ہی کوئی اچھی شاید دسن تو پہلا بندے دی عقل کا اندازہ لا رہا ہے۔ اللہ جیسا مالک کل جڑا آپ کی عقل کا خالق ہے کہ آپ ہی عقل تقسیم کرتا ہے وہ بھی آتا ہے میں چنگیا گلا انہوں واسطے رکھیا نے جڑے عقل رکھتے ہیں۔ یہ مطلب نصیحت بھی صرف صاحب عقل واسطے ہے اور ہدایت بھی صرف صاحب عقل واسطے ہے۔ وہ واسطے تھوڑا ہے پڑھتے اس سورہ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں الذین یستمعون القول میرے حبیب وہ لوگ جو تیری بات کو سنتے ہیں تو جو تیری بات کو سنتے ہیں فیتبعون احسنہ پھر اچھے طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ھداھم وہی لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اور وہی ہیں جو صاحب عقل ہیں۔ یہ مطلب نکلا ہدایت بھی عقل والے واسطے نصیحت بھی عقل والے واسطے۔ آج میں تھوڑی اتنی گلا رہے وہ بھی کسی خاص مذہب واسطے نہیں صرف انہوں بندے میں مخاطب ہوں جڑے عقل رکھتے ہیں۔ جی بے عقل نہ تو ویسے ہی دماغ کھپانا بے وقوفی ہے۔ اللہ وعدہ اللہ شریف جو گل عقل والے نہ کرتا ہے یقیناً الحمدللہ سارے صاحبان عقل تشریف فرماؤ خالق فرما رہے علم والا اور بے علم آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے کہ شے اچھی ہوئے کوالٹی دی ہوئے بہترین ہوئے وہ تو فائدہ اٹھا سکتا ہے جہاں صاحب عقل ہے اور صاحب علم ہے۔ جہاں صاحب علم نہیں وہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جہاں صاحب عقل نہیں وہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثال دے دینا گھر چ کمپیوٹر پیا ہوئے تو بابے نے کسی کام کا ہو نہیں گھر چ پہ ہے بھی مہنگی شاید ہے بھی بہترین شاید کمپیوٹر چ بڑا کچھ جو موجود ہے لیکن بابے واسطے وہ کھ بھی نہیں اس واسطے کہ بابا وہ علم نہیں رکھتا اس بابے کا پوترا تصویر پڑھتا ہوئے وہ کام کا وہ کام کا کیوں ہے تو وہ کام کا کیوں نہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ بابا وہ ہاتھ لاوے تو کمپیوٹر چ فنکشن غائب ہو جاتے وہ ہر شاید بچی نہیں دی تو بچہ وہ نزدیک آئے تو بچ آ جاتی ہے تو بابے کی باری غائب ہو جاتی ہے ہوتا وہ مکمل ہی ہے اصل چ بابے کو علم نہیں پوترا پاوے چھوٹا ہے انہوں علم ہے۔ یہ کمپیوٹر تو فائدہ بابا لے سکتا کہ پوترا کیا بات ہے پوترا جی بابا پوترے نو آخر تو بہت فائدہ لے سکنا میں پہلا جمیا کہ تو پہلا جمیا بابے کی بےوقوفی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گل علم کی ہے گل عمر کی نہیں گل قبلہ علم کی ہے گل عمر کی نہیں۔ اصل گل ہے کہ بابا کئی بابے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا
چھوٹے کئی بار صاحب علم ہوتے ہیں. میں تو من کے میرے کو موبائل ہے میرے ایسا پتا بھی اتوں خود کو سن لینا تو 5-7 نمبر میں وہ خاص کر کے وہ میں کر لینا. وہ بڑے جہ فنکشن نے اس موبائل کے مینو کھ پتا نہیں سامنے قرآن میں جھوٹ نہیں بولوں مینو پتا نہیں فنکشن سے بڑے جانے فوٹو کھچ لینی فوٹو ریکارڈ کر لینی ویڈیو بنا لینا. کئی کچھ بچے مجھے نہیں پتا 2 میرے بچے ایکو کلاس والے نے ٹھیک وہ کدی آؤ تو چھیٹ رہے ہیں بڑا کچھ چو کر دیں آدھے پورے بچہ بھی ہے یہ وہ دستے ہیں یہ بچہ جی میں سچی گل کرنا مینو نہیں پتا یہ مطلب مینو من جانا چاہیے کہ انہوں نے پتا ہے مینو سال کھاؤ میں وہ سارا کچھ موجود ہے میرے کو موبائل میں سب کچھ ہے پتا انہوں جا صاحب علم وہ عمر نہ تعلق نہیں وہ پاوے میرے بچے نے پتا نہیں انہوں میں تو اندروں من گیا تمہیں پتا ہے میرے سامنے ثابت کر دیں کہ سانو پتا ہے یہ مطلب وہ جو کچھ بچے مینو پتا نہیں میں اس کو فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیا. فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جنہوں اندر کا پتا ہے کہ یہ موبائل بڑا کچھ ہے مگر ہر کسی کو پتا نہیں یہ پتا انہوں میں جا صاحب علم ہے میرے ہاتھ میں قرآن ہے یہ بڑا کچھ ہے پتا یا مدینہ تو علم نو ہے یا باب مدینہ تو علم بارے میں پتا ہے سانو کوئی نہیں پتا سارے بے پتا ہونا کی میں دلیل عرض کر دینا کسی کتنے بے پتا اصل لوگوں کو آپ چڑھے کہ نماز پڑھو اللہ تو جنت دے بندے عقیدت تک من گئے گل صحیح ہے کہ نماز پڑھیا نہیں تو بڑی تو ان سے جو ہے لفظ بندے من گئے نہیں تو مولوی صاحب گل پر بڑی کر دیں حالانکہ مولوی کی کیا حالت ہے پریشان میں پھر اس کر بندے میں فیصلہ لگا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دو پھر تمہیں جنت اللہ دے دے گا جنت ہی تھوڑا کار بن جائے گا. جہاں بندہ نماز نہیں پڑھتا انہوں بندے سمجھتے ہیں کہ یہ تو جنت ہے جان تک تو کی کوئی نہیں نماز ہی نہیں پڑھتا جانا کتنے. یہ مطلب ہے کہ سارے علم چی یہ گلا نہیں کہ نماز پڑھو تو جنت ہے روزہ رکھو تو جنت ہے حج کرو تو جنت ہے زکات دو تو جنت ہے. انہاں گلاں نماز دی روزے دی حج دی تے زکات دی اہمیت واضح نہیں ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ نہیں. توجہ رکھنا یہ قرآن پاک یا بندہ پڑھیا نہیں تو علم نہیں رکھتے یا عقل نہیں رکھتے پتہ نہیں گل کی. قرآن پاک میں کوئی ایسی آیتیں نہیں پڑھیاں کوئی اللہ فرمائے کوئی نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دیو حج کرو تو میں تمہیں جنت دے بدلے دے دیا گا. ان ساری شہروں کا بدلہ جنت ہے ہی نہیں تے نہ یہ چارے چیزاں جنت دیا ذمہ دار نے. میں سمجھ آتی تھی گھبراتے ہو پہ کوئی مولوی نماز کی مخالفت پہ کرتا پہلے میں نماز کی اہمیت دسنا جہاں تو شیعہ بیٹھے ہونا پہلے تمہیں دسنا تو باقی اگر کوئی دوست ہے تو آپ بھی سمجھ آ جائے کہ تمہیں دسنا دسنی تمہوں ہے جہاں شیعہ بیٹھے تو باقی کو پتہ لگ جائے گا. نماز اللہ کی عبادت جو ایسی عبادت ہے جہاں قضا کی گنجائش ہے قضا کیوں ہوتی ہے. اگر بندہ کسی مصیبت ہوئے تو ترک کر دے تو پھر پڑھ بندہ سفر ہوئے موقع نہ ملے تو ترک کر دے تو رات میں پڑھ بندہ شادی ہوئے سارا دن مصروف رہے تو مصروفیت نہ پڑھ سکے تو رات میں شاد دن دیا قضا پڑھتا ہے. گنجائش ہے نا جنہوں اوکھے ویلے حسین قضا نہ کرے انہوں نماز سار اٹھاؤ بندیاں دیا شادیاں نمازاں قضا ہو جاتی ہیں. سارے دن کی مصیبت گزار کے ظہر بھی امام حسین نے وقت کے مطابق پڑھی ہے اثر بھی امام حسین اسلام نے کربلا وقت کے عین مطابق پڑھی ہے. جنہوں مصائب کے عالم وچ اور سخت ترین حالات وچ زہرا دا نار نہ پھلے اس عبادت کا نام نماز سر اٹھاؤ کوئی امیر صاحب چاہیے اور اپنی دیا بہنا واسطے کرتے ہیں جنہوں اونٹا دیا پشتاں تے زہرا دی تھی فراموش نہ کرے ایسی عبادت کا نام نماز ہے. یہ تو کہ میں بھی کوئی اہمیت نہیں کر سکتا تو ہوں تو ہمیں توجہ ہو گئی کہ میں نماز کی مخالفت نہیں کر رہا. میں دس رہا کہ اللہ نماز بندیاں تے جنت دین واسطے واجب کیتی ہے یا اور بھی کوئی مقصد ادا رہا ہے. سارو اٹھاؤ میرے نام صرف علم کی کمی
ہے چارے میں آیتاں جناب کے سامنے پڑھ دینا نماز واسطے ایک روزے واسطے ایک حج واسطے ایک زکات واسطے تیار ہو مصیبت ہے کہ جے گلا نہ کریے ولایت علی تو شروع ہو جائیے تو پھر لوگ آتے ہیں ولایت تک کہڑا قائل نہیں کوئی عمل کی گل میں کرا کرو بولو جی عمل والے پاس ہونے تو پھر چپ ہو جاتے ہو چلو پھر عمل تے گفتگو ہوتی ہے تو عمل تے صحیح نماز عمل ہے روزہ عمل ہے حج عمل ہے زکات عمل ہے جہاں بندہ عمل کرتا ہے اس پتہ ہی نہ ہوگا میں کیوں پیا کرنا کرتا ہو خیر سبحان اللہ جہاں بندہ کوئی بھی قبلہ عمل کر رہے ہیں تسی سویرے سویرے بچے اٹھ کے نہاندے نے مسواک کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں وہ عمل کادے واسطے کرتے ہیں سکول جانے واسطے پتہ ہے نا مصری گھروں نکلتے ہیں سار پین نہیں لیتا کانڈی نہیں کادے واسطے پتا ہوگا میں کہوں گا چلا یہ مطلب جہاں بندہ جہاں کام کرنے لگتا انہوں پتا تو ہوتا ہے میں کی کرنے لگا تو کیوں کیا کرنا جہاں بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں وہ تو میری معذرت ہے وہ نہیں وہ میں معذرت اس بات پہ کرنا بڑے بندے بڑے اوترے اوترے اس بات کرتے جہاں نماز بندے نہیں پڑھتے انہوں نے چلو آخر نماز پڑھیا کرو انہیں زندگی ایک بار نہیں آخر میں پڑھا وعدہ ہی نہیں کرتے ایڈے شریف بندے نے انہوں پتا بھی جو پڑھنے میں وعدہ کیوں نہیں نہ ہوئے آتے نے میں کوئی نہیں پڑھنی نہ آتے سب پڑھنی ہے نہ آتے سب نہیں پڑھنی کسی نے پوچھ کے دیکھا جائے نماز نہ پڑھتا ہوئے وہ آخر نماز پڑھے گا وہ اشکار ہوئے کرا کرنے تریجہ پڑھنی چاہیے سب توجہ فرمائی نہ ہاں تیرا نہ پڑھنی چاہیے وہ تو میں مدد پہ نہ کر لی اگلی گل کرنا جہاں پہلے پڑھتے ہیں انہوں نے پتا ہونا چاہیے میں کیوں پہ پڑھنا جی جنت واسطے پڑھنا ہے تو تیری سوچ بھی غلط ہے تینوں علم بھی کوئی کیونکہ جنت کی ضامن نماز ہے ہی نہیں جہاں نہیں پڑھتے قرآن رکھتے پہ التجا کرنا اللہ توفیق عطا فرمائے کہ سارے نمازی ہو جائے جیسا جی نہیں پڑھی وہ بھی سن لو وہ جنت لعنت سے نماز نہ پڑھے تیرا پڑھ لے انہوں کسے غلط دسے کہ نماز پڑھ تینوں جنت مل جائے گی پڑھیے پھر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق کائنات میں سورہ مبارکہ العنکبوت 21 پارے کی پہلی آیت اللہ فرماتا میں دسنا میں نماز واجب کیوں کی تھی 10 خالقہ بدے جنت دیں گا فرمائے خبردار ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اٹھاؤ پھر عمل تک گفتگو کرنے نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے نماز روکتی ہے یہ نہیں کام کرتی سر اٹھاؤ جنت کی ذمہ دار نماز نہیں نماز پہ روکتی ہے برائیاں تے بے حیائیاں یہ مطلب جنت جان کی تیاری کا نام نماز ہے نماز جنتی کھڑن کا ٹھیکہ نہیں دیں اللہ فرماتا نماز پڑھ پہ بے حیائیاں تو بچ حیا والا ہو جائے اس واسطے کہ جنت بے حیاواں دی جگہ نہیں حسنین دی جگیر دا راجہ نماز روکتی ہے برے کموں تو بے حیائیاں تو جو آپ پکا کریں مسئلہ آواز دینا مسئلہ تجرا آواز نہ دے لے پکا ہو گئی لائٹ بھی ہو گئی تے آواز نہ دے لے کی بندہ کرے برابر بولو پکا کرنے واسطے پینے واسطے تجرا نہ بندہ پیوے کھ بھی نہ ہو تو لوگ لڑی کرو گا دفاع کرو والی گل ٹھیک ہے جا پکا ہو کے ہوا نہ دے دفاع کرو جا بلب ہوئے تو چانن نہ دے دفاع کرو مقصد ہی تو چانن دینا ہے جا قلم ہوئے تو لکھے نہ بولو بولو جی دفاع کرو کار بڑی اچھی ہوئے تو تھوڑے نہ دفاع کرو بندہ نماز پڑھتا ہوئے تو پھر بے حیا ہوئے دفاع سر اٹھاؤ کیونکہ نماز کا کام بھی ہے کہ بے حیائیاں تو روک دی اور بندے پریشان ہوئے میں کئی بندے
موٹر وے والے اس پاس سڑک بنتی ہوئے پٹی ہوتی نہیں خیر گجرات تو کبھی پٹی ہی رہتی کسی نہ کسی پاس ایک پاس پٹے ہوں گے کہ اج کپیاں رکھی ہوئی وہ کپی ہوئی ہوتی ہے کہ بھاری نہیں ہوتی کپیاں کا مطلب ہے کہ کہیں ادھر نہیں ہونا سر اٹھاؤ جی کپی کا مطلب ہے کہیں ادھر نہیں ہونا اونجی جی کوئی ہو جائے تو کپی کو گالا نہیں کرتی کیا بات ہے جی کپی ہلکی پھلکی ہوتی ہے جب بھاری نہیں ہوتی پھر کار میں وجہ سے کار ہوتی ہے الٹتی پھر کپی یہی کپی بند بندہ گڈی کرنا ہے وہ کادے واسطے ہے وہ اس واسطے کہ ادھر میرا ادھر نہیں ہونا انہوں نے پکڑے گسایا ادھر نہیں ہونا ادھر نہیں ہونا کپی کادے واسطے میں ادھر نہیں ہونا مطلب ہے کپیاں پہ کہ ادھر نہیں ہونا جی بندہ ادھر ہو جائے کپی اچھی نہیں پہ کپی انج دل کرتے کار تھلے آ کے مار مڑ کرتے ٹوٹ بج جاتی ہے کپی اچھی نہیں پہ ٹوٹ بج جاتی ہے سر اٹھایا جائے کپی نازک ہوں اشارہ ہے اشارہ ہوتا ہے انسانوں واسطے کپی نازک ہوں ہوتا وہ اشارہ ہے اشارہ ہوتا ہے انسانوں واسطے کٹیا تے نماز واجب نہیں لینا تے نماز خاصا اٹھاؤ نماز واجب نہیں نماز واجب ہے انسانت ہے انسان پڑھتے ہیں تے نماز دیا کپیاں دس دیا نے کہ ادھر نہیں ہونا جی میں کٹی کپی تے چاڑیے تے ٹوٹ بج جاتی ہے نا نماز پڑھ کے بے حیائی کریے نماز آگا نہیں جاتی وہ تھی ٹوٹ بج جاتی نماز روکتی ہے برا کماں تو بے حیائیاں یہ مطلب نماز جنت کی ٹھیکیدار نہیں اس نے بندے کو با حیا بنا دی تاکہ بندہ اس قابل ہو جائے کہ با حیاواں دی جاگیر اس داخل ہو سکے کیا بات یہ نماز کا فلسفہ چاہیے اور روزے کا سن روزہ اس واسطے میں جنت سے لے جائے قاتل نہیں میں آج پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمہ آخری لفظ میں تواڈے کو کرانا ہے پتہ لگ جاتا ہے کتنی دیر ہوئی جو میں ایسا سوچا اے ایمان والوں تم پر ہم نے روزے لکھ دیے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر لکھے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم جنت میں داخل نہیں آواز تواڈی نہ کرن تو میں بڑا راضی ہو گیا کہ بندے ایویں نہیں من گئے ایویں نہیں بندے ہوش سے بیٹھے لعلکم تتقون ہم نے تم پر روزے فرض کیے کس لیے تم جنت میں چلے جائے نہیں لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ کیا بات ہے تاکہ تم متقی کی کپی یاد کر لو متقی بھی انہوں نے جڑا بچے تے متقی جڑا بندہ اس دور کی تکبیر نہ سمجھے اس کبھی نہیں سمجھا جنہوں شوگر ہوئی ہے انہیں پتہ نہیں متقی کیوں شوگر ہے ڈاکٹر صاحب چارج لگا ہے آوی نہیں یعنی یہی کرنی ہو جانا کھانا نہیں اللہ متقی بنانے واسطے روزہ رکھوانا ہے سموسے 2-2:30 بجے نکل جاتے ہیں روزے سموسے 2-2:30 بجے نکل تو مراد ہے کہ دپنا ہم نکل جاتے ہیں یعنی تیار ہو جاتا ہے 2-2:30 بجے روزہ کتنے بجے کھلتا ہے رات میں شام رات ہو جائے یا جدو کسی کی رات ہو جائے جدو کسی کی دیکھو نا 10 منٹ کئی کی پورا ہو جاتی کئی کی 10 منٹ اگا ہو جاتا یہ مطلب سموسا 2-2:30 بجے سموسے کے آلو ہوں دھنیا ہوتا ہے مسالہ ہوتا ہے انار دانا ہوتا ہے جی جی سارے پنڈ ایک بندہ سی وہ ہر روز سموسے کا سواد وکرا ہوتا سی اس واسطے وہ رات دن ہانڈی پکاتے سن جی بات جلدی سویرے سموسا کبھی ساگ نکل پڑنا کبھی آلو نکل پڑنا گوبھی نکل پڑنا دال نکل پڑنا جو سموسے ہی انہیں صاف رکھے تھے رات جی ہانڈی پکانی سالن بعد جانا سموسے پا کے لوگوں کو چلو کوئی گل نہیں ہم سموسا بھی چاہ کے یہ 2-2:30 بجے تیار ہو جاتا ہے
لیکن وچ بھی پیڑی شاید کوئی انار دانا بھی حلال ہے، دھنیا بھی حلال ہے، آلو بھی حلال نے. وہ جی 2:30 بجے سموسا حرام ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ 2:30-3 بجے نکل جاتا ہے لیکن حرام ہوتا ہے. حلال کدوں ہوتا ہے؟ افطار دے وقت. حلال ہوتا صرف مسافرت تے مریضاں واسطے حلال ہوتا ہے. چلو کوئی شاید نقدی مسافر کھا سکتا ہے تے مریض کھا سکتا ہے، باقی تے حرام ہوتا ہے. یہ شام تو بعد حلال ہو جاتا ہے. اللہ تینوں تقویٰ سکھانے واسطے حلال شیواں بھی حرام کر سکتا. کیا بات ہے بھائی؟ حلال شیواں بھی روزے دار تے حرام کیوں ہوئی ہیں تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ جب میری مرضی نہ ہوئے ادوں تو میں تینوں حلال نہیں کھان دینا. کیا بات ہے؟ میں تیرا حرام برداشت کیسے کر جاؤں گا؟ اللہ فرماتا ہے متقی بن جا. میں کیا اللہ متقی بناوے گا؟ جیسے متقی بنا گے تے دے گا کی لالچ یہ ہے وہ تمہیں مننا پہ. لالچ جہاں بندہ نہ منیا میں دلیل نہیں منوانا. لوگ پیران وہاں کے پتر منگتے ہیں پتر کھانے واسطے منگتے ہو نعمت سمجھ کے نہ لالچ سمجھ کے. اگر لالچ کوئی نہ ہوگا تو دھیاں بھی بندے منگن. سارو تھا میرے نام دھیاں کیوں نہیں منگتے؟ اس واسطے کہ دھیاں کسی نے گھٹ ڈولنی نہیں، انہیں کمائی نہیں کھوانی. بندے پتر منگتے ہیں صرف لالچ دیتا ہے. جہے بندے پیرا مگر چلے نے پتر چاہیے پتر چاہیے پہلی تنخواہ پتر جنانی دے چڑے پیو آخر لگ پہ اس کرنا نہ ہو تو چنگا. بندہ کو لالچی سی وہ تو پیغل ہوتا سا. انہوں کسی آخر پائی جی چھاوے ہوئے ہو سکا کی دیں دیں سار اٹھاؤ خاتم ہو کی ہو سکا خسمان کھا میں تو تنوں کرنا چھاوے ہو سکا میں ہو جانا ہاں تم کی دینا ہو سکا میں کب کی دے دینا تو کیا مطلب تو پہی رہنے چاہیے. عزیزان کرام قدر اسی لالچیاں جب اللہ آکھے نا متقی بن جو روزہ رکھے میں کیا خالقہ کی دینا ہے حالانکہ فائدہ تو ساٹھا ہے نا. اللہ فرمایا کہ لالچی ہے نا رجا کرا لالچ بھی پورا کرنا. لالچ پورا کرنا اپنی حیثیت کے مطابق. تم متقی بن جا تینوں میں ایسی چیز عطا کرا تینوں اپنے تقوی کا سواد آ جانا کہ کی دے گا. آواز روز تے اذان جانا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. تو تقوی دی عادت پالے میں تینوں علی جیسا امام عطا کرا. صدقے جاؤ مولا تو اللہ روزے کا مقصد نماز کا مقصد بے حیائی تو بچنا. حج کا مقصد بھی پڑھ نہیں نا جلدی جلدی 4 آیت پڑھنی ہے پہلا کہ نماز کا مقصد کی ہے، روزے کا مقصد کی ہے، حج کا مقصد کی ہے تو زکات کا مقصد کی ہے. یہ مقصد سارے دس کے تو پھر دسنا کہ جنت کتوں لگتا. یہ چارے اس کام واسطے ہے ہی نہیں. نماز بدل بے حیائی تو بچاتی ہے، روزہ بدل متقی بناتا ہے، حج کی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے سمن یکفو تفسحم. میرے حبیب لوگوں سے کہتے کہ میرے گھر میں آئیں طواف کریں اور دلوں کے میل صاف کریں. کیا بات ہے؟ حج کا مقصد خدا کی قسم جنت نہیں. حج کا مقصد دلوں کے میل صاف کرنا. دلوں کے میل میں صاف ہوتے دیکھے آپ کی میں جا کے دیکھے جنہیں حج تو نہیں گئے دعا پہ کرنا عزت رسول کا صدقہ پڑھو نہ ضرور حج نصیب کرے. اچھا جی بندے کو اللہ کو پیسے منگنے کا حساب کوئی نہیں. پیسے منگنے کا حساب کوئی نہیں. پیسے منگنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کو عقیدہ یا اللہ حج کرا. تو حج ساڑھے سے واجب ہوتا ہوتا ہے تو پیسے آ جائیں نہیں تو غور فرمائیں. اور لین کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کو تم پیسے منگتے ہو تو اللہ بڑے کو تم پیسے میری آئیاں نعمتوں تو کر بہت اچھی گل ہے. تھی حج کیوں نہیں یا اللہ حج کرا تو کرائے گا تو کہاں نا جب میرا پیسے دے گا تو انہیں واجب ہی نہیں ہوتا. یہ مطلب بہترین طریقہ ہے جہاں بندے دھیاں غصے نہ دے کے پتر منگتے ہیں انہوں نے بھی منگن کا طریقہ ٹھیک نہیں. دھیاں لوگ پیڑا دیکھنا جھگڑا میری آ کے 4 ہو گئی تو کی تینوں ایک پتر بھی دے چڑے میں نے دے دے نہیں لئی دا. پتر منگن کا بہترین طریقہ ہے دھیاں تو فٹے مو آ کے پتر نہیں منگی
ذکر کا طریقہ ہوگا ہوئے بڑے مسائل آ لو جناب اللہ فرماتا ہے اتنے آؤ تو دلوں کے میل صاف کر میں نے طواف کر کپڑے دھونے مشین یاد آئی مثال دے کے دل واضح کرتا رہنا طواف کرتے ہیں پہلا طواف کیا نہ کر دے واپس آئے تو بیٹھے بڑے بڑے مولوی سن پی ایچ ڈی علماء میرے سامنے کہنے لگے ہمیں مولوی کی محسوس کی تھی میں کی یاد ہے کسے آخر میں نے اللہ یاد ہے کسے آخر میں نے سرکار دوان کو یاد آئے تو بندے مختلف قسم کے میں نے جی کوئی شاید یاد آئی نہیں میں نے توڑ تو میں سکھوڑے کی کیا ہوتا سی میں کہنے لگے تینوں کی یاد آیا میں کہ میں کپڑے دھونے والی مشین کتنے میں جو طواف پہ کرتا میں وہ کہنے لگے دیکھو جی دیکھو سارے بندے میرے کو پیدا دیکھو تو کسی کو اللہ یاد آیا کسی نبی کپڑے دھونے والی مشین یاد وہ کیوں یاد آئی میں کہ اس واسطے کہ میں قرآن پڑھے کیونکہ قرآن چلا فرماتا ہے چکر لاؤ تو میل صاف کر لو چکر لاؤ تو میل دور کر لو میں کہ میں اسے چکر لانا سا تو میں صاف پہ لانا سا مشین بیبیاں کپڑے پاتی وہ چکر لگتے جاتے میل نکلتی جاتی ہے کپڑا پچھوں صاف نکلتا ہے یہ مطلب مشین ٹھیک ہوئے کیا بات ہے مشین ٹھیک ہوئے صابن ٹھیک ہوئے کپڑا پچھوں باہر آئے تو صاف ہونا چاہیے نا مشین پھر کے بھی صاف نہ ہوئے لوگ اس کو کوئی ٹانگ میل پہ گئی یہ پچھوں میل نکلی کہ انہیں پریشانی دے ہے نا جیسے کپڑے کی مشین چو میل نہ نکلے وہ بھی پریشانی کا باعث ہے جی طواف کر کے بھی میل نہ نکلے وہ بھی پریشانی کا باعث میں کہ نکلنی چاہیے وہ جو میں صاحب ہے کہیں دی اگر بہت پائی وہ وجہ پر میں دس وجہ ہے کہ میں کہ مجھے یاد آئی جو مشین میں کئی بندے تو جانتے ہیں کہ میں بہت ہی ہوتی وہ کی وجہ میں ہوتی وجہ ہے کہ بیبیاں اس مشین سے ہوئے ہوئے کپڑے پاندیاں نے کھیس نہیں پاندیاں رضائیاں تلائیاں تو کمبل نہیں پاندیاں کسی بیبی ہوا کو کمبل تو مشین جو آتی ہے گل کر کرنا یہ مشین کیا بات ہے موٹا نا یہ مطلب باریک کا بھی محل طواف وچ نکلتی ہے باریک کپڑے دی محل نکلتی ہے مشین تے بڑیا کپڑے نوں سام کے بیبیاں رکھیا ہوتا جدھر پمپ چلے گا ادھر دو سوٹے لے کے سامنے بہ جانا خدا دی قسم ہے جڑے اتنے آ کے حاجی بے حیائیاں کرتے ہیں بندے نہ تیری اوتھے بھی محل نہیں نکلی اوے اوتھے بھی محل باریک کا بھی نکلتی ہے موٹیاں نوں اتنے بھی سوٹے نے اوتھے بھی سوٹے محل کی وجہ ہوتی ہے بیبیاں تو بندے کٹھے طواف کرتے ہیں بولو جی میری مشیرہ نال گئی اگر میری بیوی نال گئی تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ بندے جو پوچھن کے میں تمہیں لے جانا طواف لوگوں دیا بھی اتنے تو میریاں بھی اتنے اللہ بیبیاں بہن لوگوں دیا دھیاں بہنوں پھرا پھرا کے پریکٹس کراتا ہے کہ اپنے پنڈ بھی انجی پھری واہ واہ آباد رہو جی فلسفہ حج دس رہے کہ جی میں لوگوں دیا دھیاں بہن حیا نہ اتنے پھرنے پنڈ جا کے اس میں پھر میں ایک مولوی نے پوچھا پی ایچ ڈی سی میں کہ کتنا سارا اتنے دس تو اتنے بیبیاں بھی ہو سکتا پڑھیا کو گزر سکتی ہے ادھر لگ سکتی ہے اگے ہو سکتی ہے پیچھے نال لگ سکتی ہے کوئی رولا نہیں میں کہ ایسی صورت دسو کہ سارے بچے شیطانیت نہ انہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ طواف کرنا پیرا نہ ذہن کو رکھنا چوفے کعبہ کے اٹھاؤ لینا ذہن کتنے رکھنا چوفے کعبہ کعبے دے مرکز ذہن رکھنا کعبے دے مرکز پھرنا کعبے دے دوارے میں ذہن رکھنا چوفے کعبہ تے قرآن کی قسم میں نے فوراً ذہن سے یاد آیا ہوں پتہ لگا علی چوفے کعبہ کیوں آئے گئے یہ مطلب ہے جنہیں ذہن
ذوف کعبہ چلو کوئی گل نہیں جہاں بندہ میری تقریر تو بعد جہاں بندہ جانا نا مولوی صاحب تقریر کی کلاس میں آئے سن تو گل بن گئی کھڑے کہڑی کہڑی کتاب کا حوالہ دے میں حوالہ ہی وہ دینا جتوں بندہ مکر نہ سکے شہر والے مکر سکتے پنڈ والے تو نہیں مکر سکتے پکی گل ہے میں پینڈو مولوی ہوں پینڈو میری سیدھی سیدھی گل ہے شہر والے بندے نہ سمجھیں تو میں اعتراض کوئی نہیں مولوی میرے تو سارے پڑھے لکھے ہیں جہے بندے بخاری شریف نہیں پڑھی مشکات نہیں پڑھی ترمذی نہیں پڑھی سیاست نہیں پڑھی اور چارے کتاباں شیعہ کی آئی یہ حدیث نہیں پڑھی تو قرآن پاک نہیں پڑھا تو ساری زندگی کھوتے رہے انہوں تو آپ کی سمجھ نہ آئے تو آ سکتا میں تو بھائی کتاب پڑھے کوئی میں انہوں آخر تو کتاب کوئی نہیں پڑھیا باندر قلعہ بھی نہیں کھیلیا مینوں تو بندہ کہے گا جی تو پڑھے لکھے نہیں ہے میں تو پڑھے لکھے نہیں تو باندر قلعہ تو پتہ ہی میں جی پتا تو تیرے میں حج نہ سمجھا کوئی ہو کہ میں کہ باندر قلعہ کیوں میں مسکار کلی جتیاں تھوڑی میں کہ پھر رسی پڑھ کے تو آپ کو خرید ہے میں کہ دھیان کتنے رکھی ہے کلی تے سارو اٹھاؤ دھیان کتنے رکھنا ہے کلی تے دوڑے کھلوتے ہوں نے مارنا رہے بندے کا بچاؤ انی دیر تک ہے جدوں تک وہ دھیان کلی تے ہے کیا بات ہے بھائی بندے کی جگہ دوڑے کھلوتے ہیں وہ جتیاں پھڑ کے پوجا ہو جتیاں کٹن واسطے ان کا مطلب ان کا دھیان ادھر ہوئے تو جتیاں کٹیے ساریاں نکل جاتے پھر پیندیاں نے بندہ بچتا ہو تو تک جدوں تک کلی تے نظر رہے قرآن کی قسم ہے باندر قلعہ کھیل رہا بندہ تاں جتیاں تو بچتا ہے جی کلی تے نظر رہے دین جتیاں تو بچتا ہی تاں ہے جی علی علیہ السلام تے نظر رہے دین کے مرکز بنا دی حضور فرماتے انا قطب بین السماوات والارض میں وہ کتب ہوں جو زمین و آسمان کے درمیان علی فرماتے میں وہ کتب اس کلی دنیا دے جی تو پورا دے وچکار جی دو کون دن سکی اور وچکار کلی دے توڑے دو چلتے ہیں تم کتب دے علی فرماتے انا قطب میں کتب تاڑا بچتا ہی ہو گئی آدھو کھڑ رہے کیا بات ہے ایتھوں ہٹیا نہیں تو رگڑیا گیا رگڑے جان کے بندے جنہیں جناب امیر چھڑ جانا نماز کا فلسفہ بے حیائیوں تو بچ روزے کا فلسفہ متقی بننا حج کا فلسفہ صدقے جامع آباد اور مدینات محل صاف کرنا زکات بھی یاد پڑھیے گل مکائی ہے اللہ فرماتا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا اللہ فرماتا نماز پڑھو اور زکات ادا کرو اور جو تم زکات دو گے وہ تو اللہ پر قرض حسنا ہے یہ مطلب ہے جنہیں دینے نہیں دونے ان کو اللہ نہیں ضرور کر کیا بات ہے بھائی سارو اٹھاؤ نا اللہ فرماتا قرض حسنا ہے قرض نہیں نہیں تو آج واپس لینا ہوگا اللہ فرماتا میرے تے قرضہ چڑھو میرے تے چڑھو تو میں تمہیں پورا دے دیا گا یہ مطلب نماز بندے کو بے حیائی تو بچاندی ہے روزہ بندے کو متقی بناتا ہے حج کرتے محل صاف کرتا ہے تے زکات قرض حسنا ہے میں کیا خاص کر یہ سارے کام تے بندے کو صحیح سوئی کر کے نا جو جنت کے میں لبڑی ہے فرمائی اللہ حشترا ہو میں ویچ چڑی إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وہ بچے سودا کر کے بیچے سودا کر کے بیچ وہ دی جتنی سلام ہے جاگ دیا میں تو سمجھ دیا جس خریدی بیچن واسطے نہیں خریدی ونڈر صدقہ جاواں ہاں جی دو بچے نبی شہزاد علی آفتاب علی انہوں نے بڑی ٹھنڈی تکلیف ہے لتا کوئی تکلیف ہے اصل اس کے اندر کوئی مجلس سے جڑی دعا ہے خدا کی قسم میں تجربہ لگا سارے پنڈ ایک منڈا لائٹ کٹ چڑھا ہوا ہے جب مجلس ہوتی ہے انہوں نے تو لائٹ اس رات کٹ چڑھی مجلس خراب ہونے بڑا افسوس کیا ایک کا کام سی اور کوئی نہیں کہ مجلس والی لائٹ کٹتا پھرتا وہ ایکسیڈنٹ ہوا لاہور وہ قوم چلا گیا صبح فوت ہو گیا سی اللہ کے کام نے میں یہ بھی کہا کہ اپنی لائٹ کٹن تو فوت ہوتا نہ میں کو موئی سے کبھی پڑھے نہیں اس قسم دے وہ جو پھوپھی میں پڑھتا ہوتا سب روز آتی سی تے گلاس پانی کا تر جاتی سی
آدھی سی ڈاکٹر جواب دے چڑیا ہے دعا کرو کہ ایک بار تو بولے ایک گل سچی ہے جہے بندے مجلس تو دور بھی نے وہ بھی جانتے ہیں کہ مایوس مریضوں کی آخری علاج گاہ کا نام حسین جنہوں عرش تو جواب ہو گیا سمجھے جاؤں جنہوں عرش تو جواب ہو گیا انہوں بھی سکرات اعلان میں صحیح کر کے بھیجیا واسطہ تو شبیر کا دن ہے اللہ نے بچے ہم شفا کا اور جملہ بولے میں ممنہ جائے بیمار نے انہوں نے صدقہ شبیر کا خال کے کائنات صفائی کلی عطا اللہ فرمایا ہے سارے کام تیرے چنگیاں بڑھنے واسطے نماز پڑھ کے چنگا ہو جا روزہ رکھ کے چنگا ہو جا حج کر کے چنگا ہو جا زکات دے قرض حسن ہے چنگا ہو جائے گا تو جنت فرمایا جی میں جنت تینوں دینا نا جی میں دینا پھر تو لگتی نہیں کیونکہ جب اللہ توڑ کے دیتی ہے نا صدقے جاواں سب اٹھاؤ خدا دی قسم میں ثبوت دے سکنا نبیاں دی لتاں کم گئی جب اللہ نے عدل دی ترکڑی لائی ہے ادو نبی لگے نے میں نبی ترنے نہیں دے لکھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی ظلمت نفسی فاغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا نبی ترنے کرتے رہنے عدل نہ کری اسی تیرے عدل جوگے نہیں خدا دی قسم ان بھی آخیا سی سلطان العارفین نے عدل کرے تھر تھر کمبل اونچیاں شاخاں والے ہو اور فضل کرے تے بخشے جاواں میں بھر کے منہ گالے ہوں تے فضل کبیرہ قرآن چ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو آکھیا یہ مطلب ہے عدل نال بخشش نہیں کیا بات ہے عدل نال بخشش ہے جی فضل نال تو فضل کا نام مصطفیٰ ہے کیونکہ قرآن سورہ احزاب چلا فرمایا فضل کبیرہ میرے سب سے بڑے فضل کا نام محمد ہے وہ فضل کی ہے وہ میں واضح کر کے ایک منٹ تھوڑے کو یاد لینا وہ فضل ہے کہ جو اللہ نے عدل نال جنت دیتی ہے تے قوماں دی شکلاں بدل گئیاں بندر تے رشک کے بندے اے فضل کبیرہ میرا محمد ہے جس اللہ نے فرمایا کہ میری امت نے جنت ہوئی دینی ہے فرمایا میں آدھا میں تو توڑ کے دینی ہے صدقے تیری عزت ہوئی محمد بھی فضل کریم تے رحمت للعالمین میرے نبی دی آواز ہے چل مک گئی گل جے توڑ کے دینی ہے نا وہ مینوں دے دے صدقے جاواں جے بیچنی ہے نا توڑ کے وہ میں مول لینا ریت نہ کری ریت نہ کری اگوں میری مرضی ہوئے میں آپ ونڈا ساڈی مرضی ہوئے اسی بہنور نوں کہہ دیں مول بیچنی تو ساڈے گھر اللہ نے فرمائی ان اللہ اشترا میں سودا کر لیا جنت کا جانا دل جنت مال دے چھڑے انہاں جانا تے مال دے کے نہ کوئی جنت لئی ہے میں پھر عرض کر رہا ساری تقریر تک جوڑ نماز روزہ حج زکات اے بندے نیک بناندے نے جنت اللہ نے سوکھی کر چھڑی ہے انتہائی سوکھی اللہ پھر کی کرنی سی مصطفیٰ نے سوکھی کروائی اللہ سوکھی کی تھی یہ نبی بھی خریدی تھی جی خریدی یہ تو نبی مقام معمول کھلونا ہے جن لوگ آتے ہیں قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما یہ مطلب ہے نبی جن واقعے کا جنت داخل ہو جائے پانے کتا گناہگار ہوئے ایک کار ہو نبی کی نہیں سکتا کسی نبی کا سودا نہیں سودا صرف سرکار دو عالم ہے میرے نبی نے جنت خریدی ہے فرمایا 10 کی ریٹ لاتا خدا دی قسم ہے دے گا پکڑی نے دربارات میں لکھیا داتا صاحب تے پھر بندے خرید کے بڑھتے ہیں بندے چوری وہ تے بھی کرتے ہیں جس قیمت دیتی صدقہ جاواں بندے چوری کے دے کرتے ہیں جس قیمت دیتی خدا دی قسم ہے ایک جملہ کہہ لگا کہ میں سوچ رہا کہ جڑے بڑے بندہ دے خرید کے بندے ونڈے میں آج تک نہیں دیکھا کہ اس بندے کا پوترا دوترا پتر چوری کر کے اگے کھلوتا ہوئے کیونکہ اس گھر میں نکیا نکیا نہیں پتا ہوتا ہے اسی بنڈن والے جہے گھر کا بندہ دے خرید کے بنتا ہوئے خدا دی قسم دے پانا بھی پتا ہوگا بھی اصا بندہ چوری کر کے کیونکہ اسی بنڈن والے آنے محمد دے بچیاں بھی پتا سی کہ اسی بنڈن والے کیونکہ انہوں نے نانے خریدی ہے اللہ فرمایا خرید مصطفیٰ فرمایا میں مکمل تیار ہوں کر
کر سودا. فرمایا تیری جتی کی وجہ تو ساری کائنات بنائی, تیرے کو میں کی منگا, کدی میں تیرے کو سودا نہ کرتا. ہر شہر میں تو مالک بنائے ہیں, یہ تو میں مفت بھی دے سکتا لیکن میرے عدل کے خلاف ہے. کل میں کوئی بندہ حشر چٹ کے آتا یہاں کو دیتی صحیح تھی, ہائے ہائے مینو کیوں نہ دے چڑی. میرے بڑے بڑے کلیم خلیل بھی موجود نے, نبیاں بڑے بڑے پیارے نبی بھی موجود نے. میں آ دینا میں چاہنا دوے رکھے ہوئے سو چاہیے کی کریے ٹھیکے کربلا دے نبی بن چڑے نہ نہیں کام سی اسی دینے جو گئی نہیں سن. فرمایا یاد رکھا سودا, سودے کا ریٹ اللہ نے اتنے چڑھ چڑیا. نبی سلام کر گیا انہاں کہ یا ویر کا کام ہے یا ہمشیر کا کام. چوکھ لگتا ہے اس بندے تے جڑا آل محمد کے چرت واسطے چوری نہیں کرتا. نماز پڑھنی ہے بے حیائیوں تو بچن واسطے, روزہ رکھنا ہی متقی بننے واسطے, حج کرنا ہی دل کے بیت صاف کرنے واسطے. جنت تو نہ بڑی محنت کر کے خریدی ہے, صرف چوری کرنی ہے. مذہب جڑا مرضی رکھ کوئی روڑا نہیں, انہیں کلیاں کھلو کے جنت منگ لیا کر انہاں کو جنہ خریدی. پھر کمال ہے کہ دنیا کا ہر سوداگر شہر لیندہ سستی ہے تو دیندہ مہنگی ہے. کیا بات ہے تھوڑے سن دی. کائنات کا ہر سوداگر شہر لیندہ سستی ہے, ویچتا مہنگی ہے. بہن پراواں کلیا کھلو کے سلام کریا کر, جنہ خریدی مہنگی ہے ویچی ایڈی سستی ہے. ایک آنسو شریف ملتا ہے در فردوس کا. کس قدر شفیع نے جنت کو سستا کر دیا. میں سوچ رہا جب سودا ہو دادا زمینہ بیچ تو پوترے کی نہ کر دیں کہ سارا دادا سانو غریب کر گیا, نانا زمینہ بیچ تو لوگ کر رہے نانے ساری بیچ چڑی, ورنہ اسی بڑے بڑے مالک ہوتے سن. شبیر کا نانا تیری عزت تو دو جہان والا. جب میں سودا کرنے لگے نے دوترا بھی کون سی, دوتر بھی کون سی, نواسا تے نواسی کو توڑ پا کے آوازوں کی میری دھی دی اولاد تہاڈی وجہ تو میری نسل کی بقا ہے. سودا ہونے لگا جی بہن بڑا بیٹھے سن جدوں سودا ہویا آوازوں کی نانا کر سودا ایتھے آنسو ڈگے نے کدوں وہ ویڑا پڑ کے تھوڑے کو اجازت لین لگا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے آئے نہیں سی آخیا حسین منی وانا میرا حسین. رسول خدا فرماتے ہیں حسین جنت لگ جاتی ہے میرا سونا, اکبر دا سینہ لگتا ہے. فرمایا نہ کر سودا. آواز ہوتی اصغر فطیر, فرمایا کر سودا. عباس کے بازو, فرمایا کر سودا. حضرت امام حسین نے شبیر کے نانے آخیا تیرا سر لگتا ہے, فرمایا نہ کر سودا. جنوں سر تے گل آئی ہے نا ایتھے آنسو ڈگے نا سرکار دو عالم دے داڑھی تے بوسا دے کے میرے مولا پوچھیا ہاں میں کر تسی کیوں روندے ہو. حضرت رسول خدا فرماتے ہیں مینوں قسم ہے حسین تیرے خون دی میں کبھی نہ روندا جے تیرے سر تے سودا مک جاندا. واہ واہ میں کیوں رونا سی میرا نام جے تیرے سر تے سودا مک جاندا. سودا تے تو اگے آواز آئی نانا حکم کرو. فرمایا حکم تے تاں کرا جے کام تیرے والا ہوئے, تو تے سار دے چھڑے گا, کام تے تو باہر بھی موجود ہے. آواز آئی نانا حکم تے کرو نا. رو کے رسول فرماندے نے تیاں دیاں چادراں جناب زینب دی پردے چ آواز آئی نانا کر سودا. کربلا ویر دے ذمے شام ہمشیر دے ذمے. نے کوڑا سا فلانے بندے میں نہیں نکل دینا, شاہ کٹ لینا. ایسے بجے ہوئی دیکھیے جتنے اندر شاہ کا کام ہے دوسرے کسی کا کی تعلق. شاہ کا شاہ کا تعلق ہونا بڑے شاہ والا ہے, سیداں کا تعلق بڑے سیداں والا. اسی جڑے مسکین کربلا کی تاریخ تو میں حیران ہو گیا. کبھی تو لوہار کی پٹھی بیچے چھینی گرم روٹی دیکھی ہوگی. ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب لوہار وچوں کوڑیاں دے تو کے لبنا پیندا ہے چھینی کیڑی ہے تے اگ کیڑی اکو جہا ہویا اکو جہا سرخ ہو گیا ہوتا ہے چھینی کا لوہا تے کوڑے بھی سر اٹھایا گیا. کربلا عشق کی پٹھی بیچ عجیب لوگ آئے ہیں. خدا کی قسم کربلا کی دوپہر میں صاحب نہیں سی لگتا کہ سردار کہڑا ہے. خدا کی قسم غلام ایتھے کر کے ٹر گئے سن کہ جی پتہ ہی لگتا بھی ایڈے ود کے سردار تے آتے ہیں جنہیں نبی دی حادثی ہوتے ہوئی ہے. میں حیران ہو گیا بھی ایسے لوگ